قرآن کی صورتوں کی وجہ تسمیہ، یعنی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے جو نام رکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کو رکھنے کی وجہ ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم قرآن پاک کی صورتوں کی وجہ تسمیہ پر گفتگو کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور تمام ویڈیوز کو باقاعدہ دیکھیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر کے اس کو یاد بھی رکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی صورت سے 10ویں صورت تک کے صورتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس صورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ نساء۔ سورہ نساء نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نساء نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ انعام۔ سورہ انعام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ آراف نام رکھنے کی وجہ۔ اوپر نام غلط لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اصل میں اسے ہونا چاہیے آراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ آراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آراف رکھا گیا۔ انفال۔ سورہ انفال نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ توبہ۔ سورہ توبہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام مشہور ہیں۔ توبہ۔ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ دوسرا نام ہے برات۔ یہاں اس کا معنی بری و ذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت کہتے ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ سورہ یونس۔ یونس نام رکھنے کی وجہ
کیا ہے؟ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔